عید کیسے گزاریں؟ عید کے دن ان اعمال کا اہتمام کریں، یہ مسنون اور مستحب اعمال ہیں۔ اہم موضوع ہے آج کا، عید چونکہ بالکل قریب ہے، اب یہاں پر کچھ اعمال ذکر کیے جا رہے ہیں کہ عید والے دن یہ اعمال کرنے چاہیے، مسنون اعمال ہیں۔ صبح سویرے جلدی اٹھنا، تہجد ادا کرنا۔ رمضان کا مہینہ یقیناً سب کی ترتیب بنی ہوگی تہجد ادا کرنے کی، تو وہ ترتیب عید والے دن خراب نہ کی جائے، بلکہ اس ترتیب کو برقرار رکھا جائے اور عید والے دن نماز تہجد ادا کی جائے۔ نماز فجر مسجد میں باجماعت ادا کرنا، جسمانی صفائی کرنا، ناخن، زیر ناک بال، مونچھیں وغیرہ صاف کرنا اور غسل کرنا، مسواک کرنا۔ یہ اس مسواک کے علاوہ ہے جو وضو کے وقت کی جاتی ہے۔ ایک تو وضو کے وقت جو مسواک کرتے ہیں وہ ایک الگ سنت ہے، اور ایک ہے اس سے پہلے وضو سے ہٹ کے ویسے مسواک کرنا، یہ عید کے دن ایک الگ سنت ہے۔ نئے کپڑے یا پاک صاف لباس پہننا، اگرچہ پرانا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی کے پاس نئے کپڑے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، عید کا دن ہے، نئے کپڑے پہنے۔ اور اگر نئے نہیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں، بس پاک صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ یہ سارے وہ اعمال ہیں جو حدیث پاک میں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اعمال ہیں۔ خوشبو لگانا بشرطے کہ بہت تیز نہ ہو جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ خواتین نے گھر سے باہر جانا ہو یا گھر میں کسی نامحرم نے آنا ہو تو وہ خوشبو نہ لگائیں۔ خواتین کے لیے خوشبو لگانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، اندر ہی رہنا ہے، اور کسی غیر محرم نے بھی نہیں آنا، اپنے ہی ہیں، بھائی ہے، ابو ہے، اس کا خامند ہے، بیٹے ہیں، تو وہ پھر ہلکی سی خوشبو لگا سکتی ہے۔ اب دیکھو نا، شریعت نے بالکل بھی پابندی نہیں لگائی، اس کو پابند نہیں کر دیا، ہاں چند شرائط کے ساتھ اجازت دے دی۔ تو کس نے کہا کہ یہ دین تنگ نظر ہے؟ کس نے کہا کہ یہ دین بڑی سختی والا دین ہے؟ نہیں، ہر ایک کی رعایت کرتا ہے۔ اب اگر عورت خوشبو لگا کے باہر نکلے گی، اب آپ بتائیں اپنے لیے لگا رہی ہے کہ باہر کے مردوں کے لیے؟ باہر کے مردوں کے لیے لگا رہی ہے نا، لگانی ہے تو اپنے خامن کے لیے لگائے، اپنے گھر میں لگائے، رات کے وقت لگائے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ اب یہ باہر مردوں کے لیے نہیں لگا رہی۔ جب یہ لگا کے باہر نکلے گی، کسی کے قریب سے گزرے گی، خوشبو آئے گی تو سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، خام خواہ دل میں خیالات پیدا ہوں گے۔ تو ان چیزوں سے روکنے کے لیے حکم دیا کہ باہر نکلتے وقت خوشبو نہ لگائے۔ صدقہ فطر یا روزوں کا فدیہ نماز عید سے پہلے ادا کرنا۔ ابھی تک نماز عید آئی تو نہیں ہے نا، اس لیے اگر کسی نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو وہ اب بھی کر سکتا ہے، اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے۔ باقی نماز عید کے بعد بھی ان کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ نماز عید کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد یا عیدگاہ کی طرف جلدی جانا۔ جامع مسجد اس مسجد کو کہتے ہیں جہاں جمعہ ہوتا ہو، اور یا عیدگاہ، بعض ایسی جگہ ہوتی ہیں جو صرف عیدگاہ ہوتی ہے، عید کی نماز ہوتی ہے اور کوئی نماز نہیں ہوتی، کھلی جگہ پر کھلے گراؤنڈ میں انتظام کیا جاتا ہے، وہاں بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر مسجد بڑی ہو جہاں جمعہ ہوتا ہو، وہاں بھی عید کی نماز پڑھنا ٹھیک ہے۔ بہرحال جہاں بھی جانا ہے
جانا جلدی ہے، جلدی جانا ہے۔ مولوی صاحب کا بیان شروع ہوا ہے تو کوشش کریں بیان سے پہلے پہنچ جائیں تاکہ بیان تو پورا سن سکیں۔ پیدل جانا، کوئی مجبوری ہو تو سواری پر بھی جا سکتے ہیں، اگر قریب ہے تو پھر پیدل جانا چاہیے۔ تھوڑا بہت پیدل چلنا بھی پڑ گیا تو کوئی ایسی بات نہیں، پیدل جانا چاہیے۔ ایک بات میرے دل میں کھٹک رہی ہے بار بار، جو پیچھے بات گزری ہے، مسجد میں جلدی جانا، یہ ذرا کوشش کرنی چاہیے۔ آپ حضرات چونکہ اپنے ہیں، ہمارے اپنے ہیں، اس لیے یہ میں بات آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ کرتا ہوں۔ ایک تو کوشش کیا کریں کہ مسجد میں جلدی آئیں، جیسے جمعے کا دن ہے، عید کا دن ہے، تاکہ بیان پورا سن سکیں۔ یا اسی طرح کسی بھی وقت، نماز کے وقت میں درس ہوتا ہے، اس میں بھی کوشش کریں کہ جلدی آئیں، درس پورا سن سکیں۔ اور اگر کسی کو کوئی زیادہ مجبوری نہ ہو تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بیٹھ جائیں، نماز کے بعد پوری بات سن کے جائیں۔ اگر کسی کی مجبوری ہے تو انسان ہے، ہر ایک کی مجبوری ہے، جانا پڑ سکتا ہے، طبیعت کا مسئلہ ہے، کہیں جانا ہے، سفر پہ نکلنا ہے، 100 مسئلے ہو سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا مسئلہ بیچ میں نہ ہو، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ دین کو سیکھنے کے لیے وقت دیتے رہیں۔ پرسوں رات اس مسجد میں تراویح کے اندر قرآن جو مکمل ہوا، اس کے بعد درس قرآن ہوا، بیان ہوا استاد محترم حضرت مولانا عبید الرحمن نعمانی دامت برکات اور عالیہ کا۔ بیان کے بعد کافی تعریف کر رہے تھے اس بات پر کہ ماشاءاللہ تمام حضرات نے بڑی توجہ اور دل جمی کے ساتھ بیان سنا ہے۔ الحمدللہ شروع سے لے کے آخر تک سب نے بڑی توجہ سے سنا ہے۔ تو اب توجہ سے بات سنی جائے، صرف بیان کرنے والا ہی خوش نہیں ہوتا، یہ اللہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ اس نے بات بیان کرنے والے کی نہیں، اس نے اللہ کی بات سنی ہے، اس نے رسول اللہ کی بات سنی ہے، یہ کوئی اپنی بات تو نہیں کر رہا۔ میں اگر روکوں فضان صاحب ذرا درس کے بعد بات سن کے جانا، یہ میری ذاتی بات ہوگی، تو اخلاقی طور پر آپ کو رکنا چاہیے کہ نہیں رکنا چاہیے کہ رکے بھائی، استاد جی نے کہا بات سن کے جانا، میں میری ذاتی بات پہ رکی تھی۔ اور اگر میں کہوں بھائی بیٹھ جائیں تھوڑی دیر، کلاس لے کر سبق لے کر پھر جانا، اب یہ میری ذاتی بات سے بھی اوپر کی بات ہے کہ اب یہ قرآن و سنت کی بات، اللہ اور رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے یوں تھوڑا تھوڑا وقت نکالتے کتنا زیادہ علم بندے کو آ جاتا ہے۔ روز کے مسائل سیکھتے آپ سے کوئی پوچھے کہ عید والے دن یار کیا اعمال کرنے چاہیے، تو آپ یہ مائنڈ میں رکھ لیں کہ عید والے دن یہ اعمال کرنا سنت ہے۔ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیرات کہتے ہوئے جانا، اور تکبیرات کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ نے یہ سوشل میڈیا پر بھی یا ادھر ادھر دیکھا ہوگا، جو ہی عید قریب آتی ہے تو پھر یہ تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض مسجدوں میں بھی فجر کی نماز کے بعد بعض لوگ یہ تکبیرات کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف ان حضرات کو یاد کروانے کے لیے کہ بھئی نماز کے لیے آنے لگے ہو، عید کی نماز کے لیے بھولنا نہیں ہے، یہ تکبیرات کہتے ہوئے آنا۔ عیدگاہ پہنچنے تک تکبیرات پڑھنا، پورے راستے میں یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے آنا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مسجد میں انٹر ہو گئے، بیٹھ گئے، بیان چل رہا ہے، بس اب بیٹھ جائیں، اب نہیں پڑھیں۔ صحیح العقیدہ مسلمان مرد امام کی ابتدا میں نماز ادا کرنا۔ ایک چیز کا خاص خیال رکھا کریں کہ جب نماز پڑھنی ہو تو چیک کر لیا کریں جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اس کا اپنا عقیدہ بھی صحیح ہے کہ نہیں صحیح۔ یہ بات بھی میں آپ کے سامنے کھل کے اس لیے کر رہا ہوں، آپ ہمارے اپنے ہیں، آپ ہمارے نمازی ہیں، آپ ہمارے مقتدی ہیں،
اپنوں میں تو بات کھل کے کی جا سکتی ہے نا. یہ بات میں کھل کے اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں کرتے. یار ٹھیک ہے یار، نماز ہی پڑھنی جتنے مرضی پڑھ لو، نماز ہی پڑھنی جتنے مرضی پڑھ لو. یہ جملہ آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ یار اسی کڑا کی کسی نہیں پڑھنی، آپ نہیں پڑھنی ہے. بزرگوں لوگ بولا کیا کہتے ہیں یار اسی نے اپنی پڑھنی ہے. یہ بتاؤ اپنی پڑھنی ہے کہ جماعت سے پڑھنی ہے؟ جماعت سے پڑھنی ہے نا. پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنی پڑھنی ہے؟ اگر اپنی پڑھنی ہو، یہ بتاؤ اگر امام کی نماز غلط ہو گئی تو پیچھے سب کی غلط ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنی پڑھنی ہے؟ نہیں، اس کا کنیکشن امام کے ساتھ بھی ہے. اس لیے کوشش کریں اس امام کے پیچھے پڑھیں جو صحیح العقیدہ ہو، متقی پرہیزگار ہو. اس لیے کہ جیسے باپ کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے، استاد کا اثر شاگردوں پہ پڑتا ہے، امام کا اثر مقتدیوں پہ پڑتا ہے، آٹومیٹک پڑتا ہے. ایسا 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 وہ ساری جو غلط باتیں ہیں وہ دوسرے میں منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ عید قریب ہے، آپ نے بازار میں جانا ہے شاپنگ کرنے کے لیے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ چیز صحیح کہاں سے مل رہی ہے. کریں گے کوشش نا؟ جوتا لینے کے لیے جانا 10 دکانیں تلاش کریں گے، یہاں پسند نہیں آ رہا، یہاں پسند نہیں آ رہا، یہاں پسند نہیں آ رہا. تو اس وقت بھی تو کہنا چاہیے یار چھٹو، جوتا ہی لانا جدھر مرضی لا لو. ضروری ہے کہ دوسری دکان کسی سے لے جیسا ملتا لے لو؟ نہیں، اچھے طریقے سے دیکھیں گے ڈیزائن بھی پسند ہے یا نہیں ہے، پاؤں میں فٹ بھی ہے یا نہیں ہے، اور ریٹ بھی مناسب ہے یا نہیں ہے. ایک ایک چیز کی جانچ پڑتال کرتے ہیں. میں اکثر مثال دیتا ہوں، آلو لینے جانا ہو تو تب بھی دیکھتے ہیں بھائی صحیح کہاں سے مل رہے ہیں، میٹھے نہ ہو، صحیح ہو، ریٹ بھی مناسب ہو. چلو اور کچھ نہ صحیح، ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہوں تو دکاندار کو بھی دیکھتے ہیں یار کہیں بد مزاج نہ ہو، غصہ کرنے والا نہ ہو، چیز واپس بھی کرنی پڑ سکتی ہے. دیکھتے ہیں نا، یعنی اس کا ریٹ بھی مناسب ہے، چیز بھی اعلیٰ ہے، لیکن وہ دکاندار بدتمیز ہے، اس کو بولنے کی تمیز کوئی نہیں ہے. وہ گاہکوں کے ساتھ نرمی سے بات نہیں کرتا، کبھی بامر مجبوری واپس کرنی پڑ جائے تو واپس نہیں کرتا. تو ایسوں کے پاس بھی جاتے نہیں، سوچتا کوئی چھٹے یار چیزیں یعنی جدھروں مرضی لے لو، ادھر کو بھی لے لو. نہیں، ہم دیکھتے ہیں دنیا کے معاملات میں تو دین کے معاملات میں بھی دیکھنا چاہیے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں فلاں کے پیچھے پڑھ لیں، فلاں کے پیچھے پڑھ لیں. یہ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے. ہم کسی ایک کے بارے میں بھی نامینیٹ نہیں کریں گے کہ کس کے پیچھے پڑھیں کس کے پیچھے نہ پڑھیں. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے. دنیا کے معاملات میں آپ زیادہ سمجھتے ہیں تو یہاں پر بھی عقل استعمال کر لیں. اگر وہ بندہ شرک کرنے والا ہے، اگر وہ بندہ بدعت کرنے والا ہے، اگر وہ بندہ رسم و رواج میں مبتلا ہے، اگر وہ بندہ گڑبڑ کرنے والا فراڈیہ قسم کا ہے، وہ پرہیزگار نہیں ہے، متقی نہیں ہے، تو ان کے پیچھے نہ پڑھیں. چونکہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی مقتدی کے بارے کے دل میں، مقتدی کے دل میں امام کے بارے میں کچھ بات آ جائے تو پھر اس کے پیچھے نماز ہے. چونکہ اسی کو امام بنا رہے ہیں، پیچھے اس امام کے، پیچھے اس امام کے، جس امام کے بارے میں ہمارے دل میں باتیں ہیں، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر. تو یہ مناسب نہیں ہے. جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ کے اسی کی باہر جا کے چگلیاں بھی کرنی ہیں، اسی کی غیبتیں بھی کرنی ہیں، اسی کی خامیاں بھی تلاش کرنی ہیں، تو پھر خامیاں نہ تلاش کرو، کسی اور کے پیچھے نماز پڑھ لو. کھجوریں یا چھہارے تاک عدد میں کھانا، یا پھر کوئی بھی میٹھی چیز عید گاہ جانے سے پہلے کھانا، یہ تو ماشاءاللہ اس سنت کو تو عمل کرتے ہی ہوں گے. یار نماز پڑھنے کے لیے آنا عید کی تو کچھ میٹھا، ہاں میٹھا ذرا ہو جائے، کچھ کھا بھی کے آئیں. اس سنت پر تو ماشاءاللہ کوشش کرتے ہوں کہ سارے حضرات کی ضرور ہو جائے، اور اس سنت پر تو اچھے طریقے سے عمل ہو جائے کہ تھوڑا بہت ہی ٹھیک ٹھاک ہی ہو جائے. نماز عید خشوع خضوع سے ادا کرنا، کوئی جلد بازی، بعضوں کو بڑی جلد بازی ہوتی ہے صرف نماز کے معاملات میں اور درس قرآن میں بڑی جلد بازی ہوتی ہے، اور کسی معاملے میں جلد بازی. یہ اصل وجہ یہ ہے
اس شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، جلدی کرو یار اتنی دیر لگا دی ہے۔ حالانکہ اگر موبائل پکڑ کے بیٹھ جائیں آپ کو اندازہ ہوگا، آپ فیس بک کھولیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا گھنٹہ گزر گیا۔ کسی اور سے ملاقات کے لیے، یار دوست سے ملاقات کے لیے جائیں، گھنٹوں گزر جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہر کام پہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ بازار میں چلے جائیں شاپنگ کرنے کے لیے، آپ 3 گھنٹے بعد گھر آؤ، امی ابو نے پوچھنے بیٹا اتنی دیر لگائی، امی کی کریے بازار جانے پتہ نہیں زیادہ ٹائم تھا، کہتے کہ نہیں کہتے؟ اور کچھ نہ صحیح، اس چوک سے لے کر یہ ٹال والی گلی تک جانا ہو عید کے دنوں میں ٹائم لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ سارے جا رہے ہیں چپ کر کے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہو رہا، وہ جلدی کرو بھی، سب کو پتہ پھنسے پڑے ہیں، اب جلدی ہو ہی نہیں سکتی۔ بینک جانا ہو لائن میں لگے ہیں تو چپ کر کے بیٹھے ہیں، کسی کو جلدی ہر جگہ پر ہے۔ اس لیے مسجد اور درس قرآن میں آنے کے لیے بھی جلدی بچانی ہے، سکون سے بیٹھے بھائی۔ میں یہ بات پہلے عرض کر چکا ہوں، وقت ہو تو ضرور بیٹھیں، بامر مجبوری ہو جا سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھو ہم نے آج تک کسی کو نہیں روکا بیٹھ جاؤ بھائی، ہاں جو اپنا ہو، اپنا شاگرد ہے، مدرسے کا طالب علم ہے اور ہمیں پتہ یہ بلا وجہ جا رہا ہے، اس کو بٹھا بھی لیتے ہیں۔ خطبوں کو مکمل خاموشی اور پوری توجہ سے سننا۔ عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے نا، نماز کے بعد ہوتا ہے۔ جمعے کا خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، عیدین کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے۔ تو یہ واجب ہے خطبوں کا سننا، ان کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، عید کا موقع ہے مبارکباد دے دیں، لیکن گلے ملنا ضروری نہ سمجھا جائے۔ مل لیں تو حرج کوئی نہیں، اور اگر نہیں ملے تو مسئلہ بھی، اس پر لڑائی نہ کریں۔ تو گلے نہیں ملیا یار، تم گلے نہیں ملیا، کوئی ایسی بات نہیں، لڑائی والی کون سی بات ہے، آپ مل لو بھائی۔ اس لیے مل لیں تو حرج بھی کوئی نہیں، اور نہ ملے تو مسئلہ بھی کوئی نہیں۔ ہاں اگر کافی عرصہ بعد ملاقات ہوئی ہو تب مل لینے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے۔ مبارکباد ان الفاظ میں دینی چاہیے، تقبل اللہ منا ومنکا، تقبل اللہ منا ومنکا۔ مبارکباد ان الفاظ میں دینی چاہیے، تقبل اللہ منا ومنکا۔ کیا ترجمہ ہے؟ چونکہ رمضان کا مہینہ گزرا ہے، روزے گزرے ہیں، تراویح گزری ہیں، ذکر و اذکار گزرا ہے، اعتکاف گزرا ہے، مختلف عبادات گزری ہیں، ابھی عید کی نماز گزری ہے۔ اب اس وقت مبارکباد کیا دے رہے ہیں؟ تقبل اللہ منا، اللہ ہمارے ان تمام اعمال کو ہماری طرف سے بھی قبول کرے، امین کا، اور آپ کی طرف سے بھی قبول کرے۔ یہ ایک مبارکباد کا طریقہ۔ اب ہمارے ہاں جو چلا ہوا ہے مبارکباد کا طریقہ، عید مبارک، کسی درجے میں یہ بھی ٹھیک ہے، غلط نہیں کہتے، گناہ نہیں کہتے، کسی درجے میں ٹھیک ہے۔ یوں کہہ دو ہم عربی میں نہیں اپنے الفاظ میں دے رہے ہیں۔ عید مبارک، بھئی اللہ آپ کی عید مبارک کرے، اور مبارک اسی وقت ہوگی جب پچھلے اعمال قبول ہوں گے، ورنہ جس کے اعمال ٹھکرا دیے گئے بھلا اس کی بھی کوئی مبارک ہے؟ اس کی تو مبارک ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ایک انداز میں اگر دیکھا جائے کسی نہ کسی درجے میں یہ اسی کا مفہوم ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، بعض لوگ آبجیکشن لگائیں گے، حدیث میں آیا تقبل اللہ منا ومنکا، اور آپ کہہ رہے ہو عید مبارک، حدیث میں کچھ آیا آپ کچھ کہہ رہے ہو۔ تو حدیث میں آیا عربی میں، ہم دے رہے ہیں اپنی زبان میں، اس لیے حرج بھی کوئی بات نہیں۔ کئی ایسے کام ہیں کہ جو ہم اپنی زبان میں کرتے ہیں اور اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے۔ عربی میں کافی دعائیں آئی ہیں، یہ دعا مانگو، جیسے نماز کے بعد یہ دعا مانگو، یہ دعا مانگو، آپ وہ نہیں مانگتے اپنی زبان میں اردو میں مانگ لیتے ہو، حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ پابندیاں نماز کے اندر ہوتی ہیں کہ آپ نماز میں اپنی زبان میں نہیں مانگ سکتے، نماز سے ہٹ کے کرے تو مانگ سکتے ہیں۔ خوشی اور بشاشت کا اظہار کرنا، بھائی عید کا موقع ہے، اس دن تو کم از کم چہرہ صحیح طرح بنا لے، اس دن بھی بس ایسے عجیب سا کوئی چہرہ جیسے اس سے بڑا سیریس ہی کوئی نہیں ہے، اس دن تو ذرا خوشی کا اظہار کر لے، چہرے پہ مسکراہٹ لے آئے۔ اور چہرے پہ مسکراہٹ لانا تو یہ تو ویسے بھی حضور کی سنت ہے، حضور گھر میں جاتے تھے تو
مسکراتے ہوئے ایسے سیریس ہو کر جائیں کہ بس یہ نیچے لگا کے رکھیں اور ایسا روب طاری ہو جائے کہ آگے سے بچے بھی سہمے ہوئے ایک کمرے میں گھس جائیں، ابو نہ آگے پتہ نہیں کون آ گیا، تو مسکراتے ہوئے داخل ہوں. یہ ویسے بھی حضور کی سنت ہے. وسعت کے مطابق غربا، یتاما، مساکین اور نادار افراد کی مالی مدد کرنا. جتنے بھی حضرات کی گزرے، جتنی وسعت ہے ان کی مدد کریں. غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، نادار ہے، کچھ نہیں ہے، ان کی مدد کریں، مالی تعاون کریں. اس ایک بات دل میں آ رہی ہے، کیا دوں؟ بعض لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، اپنے خاندان میں کوئی غریب ہے، بیچارہ بہت زیادہ ہی غریب ہے، تو ان کی مدد کرنے کے لیے صرف 2 دنوں کا انتظار کرتے ہیں. نمبر 1 فطرانہ اس کو دیں گے، اور نمبر 2 بڑی عید کے موقع پر کھال اس کو دیں گے. 2 دنوں کا انتظار کرتے ہیں. اب یاسر صاحب، ایک گھر کے، مثال دے رہا ہوں، ڈونٹ مائنڈ، ایک گھر کے افراد ہیں مثال کے طور پہ 4. آپ کے گھر کے کتنے ہیں؟ 6 ہیں. 8. ماشاء اللہ، اللہم زد فزد. تو 8 افراد 150 روپے کے حساب سے آپ فطرانہ نکالیں، کتنے بن جائیں گے تقریباً؟ 1200 بات ہوئی. اب 1200 کسی کا تعاون کریں، کسی کی مدد کریں مالی، تو ٹھیک ہے، کچھ رقم ضرور بنتی ہے، لیکن اتنی بھی تو نہیں کہ اس 1200 پر اس کا 2 مہینہ گزر جائے گا. کچھ بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنی جوتی لینے کے لیے جائے، اس کی اپنی جوتی 1200 بھی آئی ہے. اب بعض لوگ عید الاضحیٰ کا انتظار کر لیا، عید آئے گی نا تو کھال ہے اس کو دیں گے. اب اس نے کیا ہے گھر میں بکرا اور کھال دینی ہے کسی یتیم کو. اب آپ بتاؤ بکرے کی کھال جا کتنے کی رہی ہے؟ 150. اب پورا سال انتظار کیا ہے، ہم کھال ہے اس کو دیں گے. تو بھائی آپ نے 150 روپیہ دینے کے لیے پورا سال جو انتظار کیا، اس سے ہٹ کے دے دیا کرو نا. میں نہیں کہتا یہ نہ دو، یہ بھی دو، اس سے ہٹ کے بھی دے دو. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ فطرانہ کچھ بھی نہیں ہے. چونکہ ہم کون سا فطرانہ کھجور کے اعتبار سے دے رہے ہیں، ہم کون سا کشمش کے اعتبار سے دے رہے ہیں، ہم بھی تو گندم کے اعتبار سے جو سب سے لو درجے کا ہے. ٹھیک ہے، گنجائش ادا ہو جائے گا تو ہم تو اس اعتبار سے دے رہے ہیں. اس لیے کھال اور فطرانے سے ہٹ کے ویسے بھی کسی کی مدد اور کسی کا تعاون کرتے رہنا چاہیے. اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھر والوں پر اس دن ذرا اچھا کھانا بنا لیں. اس دن اپنی بیوی کو بھی آپ دے دیں، عیدی دے دیں، اپنے بچوں کو دیں. اس دن تو دل کھول کے کریں نا، اپنی وسعت کے مطابق. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ کسی کی تنخواہ ہے 20,000 اور یہ ہر ایک کو 1,000 روپے دے دے، 2,000 روپے دے دے. نہیں، اپنی وسعت کے مطابق کرے. نماز عید پڑھانے والے ائمہ کرام کے لیے بہتر ہے کہ وہ جبہ یا ایسا لباس زیب تن کریں جو معززین علماء کا لباس شمار ہوتا ہو. تو امام مسجد کو چاہیے، جو نماز پڑھا ہے اس کو چاہیے کہ ذرا عام دنوں سے ہٹ کے ایسا لباس پہنے کہ جو معزز لوگوں کا لباس شمار ہوتا ہو. عید الفطر سے ایک دن پہلے امام مسجد مندرجہ بالا ساری باتیں کسی نماز کے بعد مقتدیوں کو یاد کرا دے تو بہتر ہے. کروا دی یاد کہ نہیں کروائی؟ اب تو نہیں کہو گے ساڑی مسجد ہے مولوی داتا نہیں، کہو گے ابھی بھی؟ لیکن گلے کے خراب ہونے کے باوجود رات ایک جگہ پہ ساتھی کا مکمل تھا قرآن، وہاں پر بھی گیا ہوں تو بس زیادہ بات نہیں ہو سکی گلے کی وجہ سے. اور میں خود کسی کوشش میں ہوں کہ زیادہ نہ بولوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر لمبا ہی ہوتا چلا جائے. کم سے کم بولوں تاکہ جلدی ٹھیک ہو جائے. لیکن دل میں خیال آیا کچھ باتیں ایسی رہ رہی تھی جو عید سے پہلے کرنی تھی، خصوصاً یہ باتیں. اس لیے الحمدللہ آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا، کبھی کوئی ایسے حالات خراب ہوں، مسئلے خراب ہوں تو آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ مسجد کے امام کو چاہیے کہ اپنے ممبر سے یہ آواز اٹھائے، ممبروں سے یہ آواز اٹھنی چاہیے. الحمدللہ کافی حد تک ہم اس بات کا اہتمام کرتے ہیں، جہاں بھی کوئی غلط بات ہو ہم ممبر سے آواز اٹھائیں
منبر کا حق ہے نا کہ اس پر بیٹھ کر صحیح بولا جائے، بات حق پہنچائی جائے، غلط بات سے روکا جائے، تو پوری کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔